مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ برکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرور کونین کے خدمت اقدس میں پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو روز اول سے بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ جب سے مسلمانوں کی تاریخ چلی آ رہی ہے وہاں سے لے کر آج تک مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، برکتوں سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، نام سے نوازا ہے، طاقتوں سے نوازا ہے، حکومت اور سلطنتوں سے نوازا ہے۔ اسی لیے کچھ دشمن طاقتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے۔ اس لیے کہ جس وقت ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو ان کے ساتھ ساتھ شیطان بھی زمین پر آیا تھا، زمین پر اس کو بھی پھینکا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ رہا کہ خیر اور شر یہ دونوں ساتھ میں روز اول سے چل رہی ہے، خیر اور شر یہ دونوں روز اول سے ساتھ میں چل رہی ہے۔ خیر اپنے اعتبار سے محنتیں کرتا ہے، شر اپنے اعتبار سے محنتیں کرتا ہے۔ جس کی محنت زیادہ ہوں گی، دنیا دار الاسباب ہے، وہ آگے بڑھے گا۔ جس کی ایمان کی طاقت، ایمان کا لیول، ایمان کی پاور زیادہ ہوں گی وہ آگے بڑھے گا۔ تو الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پائے گئے ہیں، اسلام ہر دور میں باقی رہا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اسلام تو 1400 سال پہلے کا مذہب ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو نعرہ تھا وہی نعرہ ہمارے نبی کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کا یہی نعرہ تھا، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
اور اس کو ماننے والے مسلمان ہیں، اس پر چلنے والے مسلمان ہیں، اس کے اوپر زندگی گزارنے والے مسلمان ہیں، اور جس مذہب کو فالو کرتے اس کا نام اسلام ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام یہ انسانوں کے سب سے پہلے انسان ہیں، انسانوں کے سب سے پہلے انسان، جہاں سے نسل انسانیت کو اللہ رب العزت نے چلایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ بندر سے انسان بنا اور یوں ہی پیدا ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا تھیری بیان کرتے ہیں سائنسدان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف طور پہ کہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا۔ اس اللہ سے ڈرو اے لوگوں، یہاں پر لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، نہ ایمان والوں کو، نہ مسلمانوں کو، نہ یہودی کو، نہ نصارہ کو، اللہ خطاب کر رہے ہیں اے لوگوں۔ لوگوں میں سب آ گئے، لوگوں میں سارے انسانیت آ گئی، سارے مذہب کے ماننے والے آ گئے، اور سب سے خطاب کر کے کہا کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن شیطان ہے نا، اس نے قسم کھائی ہے، انسانوں میں پھوٹ ڈالے گا، اللہ کا باغی بنائے گا، اللہ کا نافرمان بنائے گا، کہ اس نے روز اول سے قسم کھائی ہے، اور وہ اپنی محنت پر برسر پیکار ہے، بڑی جد و جہد سے محنت کر رہا ہے۔ اس کی محنت ہر وقت جو ہے رنگ لاتی ہے، اس لیے کہ اس کی محنت بہت زیادہ ہے، وہ محنتی زیادہ ہے۔ شیطان کیا ہے؟ محنتی زیادہ ہے۔ لیکن جس وقت میں مسلمانوں کی محنت زیادہ ہوتی ہے، مسلمانوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر اس کی محنت دھری کے دھری رہ جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کیا ہے؟ گواہ ہے۔ اور آج ایک ہفتے سے سنیچر 7 اکتوبر سے ہم ایک سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک ہنگامہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہنگامہ یہ 7 دن اور 8 دن سے نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ ہنگامہ 75 سال سے چل رہا ہے۔ کتنے سالوں سے؟ 75 سالوں سے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں نا، آج لوگ جاگ رہے ہیں، آج لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، آج لوگ بیدار ہو گئے، لوگوں کا ایمان اور ان کے دل کے اندر کی جو کیفیت ہے آج جھنجھوڑی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ ان کا دوگلا پن ہے۔ 7 اکتوبر کو ایک جنگ کا آغاز ہو گیا تو سارے دنیا کے اقوام متحدہ کے لوگ جاگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مظلوم طاقت نے دفاعی حملہ کیا ہے۔ فلسطین کے ایک تنظیم حماس نے ایک دفاعی حملہ کیا ہے اسرائیل پر، اس لیے لوگوں کو برداشت نہ ہوا۔ جب ظالم طاقت اسرائیل طاقت 75 سال سے مظلوم قوم کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، اور 75 سالوں سے ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو ان کے شوہروں سے اور ان کے باپوں سے الگ کیا جاتا تھا، اور نوجوانوں کو جیلوں کے اندر ڈال کر ٹھوس دیا جاتا تھا، اور بچوں کو گولی مار کر ختم کر دیا جاتا تھا۔ ہر روز تاریخ میں لکھا ہے کہ ہر روز فلسطین کے اندر 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، 6 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، 5 نمازیں فرض اور 6ٹھی نماز جنازے کی نماز ہے۔ ہر روز کتنی نمازیں؟ 6 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، 5 نمازیں فرض جو ہم ادا کرتے ہیں، اور 6ٹھی نمازیں ہر روز کسی نہ کسی کا جنازہ وہاں پر دیکھتے ہیں امت مسلمہ۔ اس وقت میں لوگوں کا دل کبھی ہلا نہیں، انسانیت کبھی جاگی نہیں، آپ کا انصاف والا معیار اس وقت میں کبھی تلملایا نہیں گیا۔ یہ دوگلا پن کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ جس نے حملہ کیا ہے وہ مسلمان ہے، صرف اس وجہ سے کہ حملہ کرنے والا کوئی ہمارے مذہب کا نہیں، کوئی اور مذہب کا ہے۔ تمہاری انسانیت اور انصاف پسندی کہاں چلے گئی؟ کہاں چلے گی؟ اور جو مسئلہ ہو رہا ہے نا آج کا، ہمارے قوم کا نوجوان اکثر طبقہ اس مسئلے سے ناواقف ہے، اور واقفیت جتنی بھی ہے نا وہ کتابوں سے نہیں ہے، وہ کس سے ہے؟ واٹس ایپ سے ہے، فیس بک سے ہے، انسٹاگرام سے ہے، اور انٹرنیٹ سے جو مل رہا ہے۔ اور دینے والے پتہ نہیں کیسے کیسے ذہنیت کے لوگ ہیں، دینے والے کیسے کیسے عقیدے کے لوگ ہیں، دینے والے خود ظالم طاقتیں ہیں۔ سب سے زیادہ اسرائیل نے جس چیز کا استعمال کیا ہے ہتھیار سے بھی زیادہ، وہ چیز ہے الیکٹرانک میڈیا۔ اسرائیل طاقت نے، اسرائیل فوج نے، اسرائیل ملک نے سب سے زیادہ جس ہتھیار کا استعمال کیا ہے وہ ہے انٹرنیٹ کا استعمال، وہ ہے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ وہاں پر تو ہتھیاروں سے وہاں کے رہنے والوں کو نقصان پہنچائیں گا،
لیکن الیکٹرانک میڈیا سے وہاں سے رہتے رہتے ساری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا، اور اس میں کافی حد تک کامیابی ہو رہا ہے، کافی حد تک کیا ہو رہا ہے، کامیابی ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، کئی 70-75 سال پہلے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک تنظیم کو بدنام کرنے کے لیے ایک لیبل لگایا گیا کہ اسلام اور مسلمان مذہب یہ کیا ہے، دہشت گرد کا مذہب ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ دہشت گرد کا مذہب ہے، یہ لیبل لگایا گیا، اور اتنا اس کو عام کیا گیا، اس کی اتنی پبلسٹی کی گئی، اور اس کو اتنا نشر کیا گیا، اس کا اتنا اشتہار کیا گیا کہ بچہ بچہ کے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مسلمان یہ دہشت گرد تنظیم ہے، حالانکہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، مسلمان کون سی تنظیم ہے کچھ معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن میڈیا کہہ رہا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے؟ میڈیا کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک عقل مندی کی بات دیکھیں، چند مہینوں پہلے، چند 1-1.5 سال پہلے جو ہے یوکرین اور رشیا کے اندر جنگ ہو گئی، سب جانتے ہیں، اس کا کافی حد تک کئی ممالک پر اثر بھی ہو گیا۔ اس وقت میں حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی ملک مسلمان نہیں ہے، نہ یوکرین ہے نہ رشیا ہے، جب آپس میں دو ملکوں میں وار ہو گیا تو کہنے والے کیا کہہ رہے؟ دو ملک آپس میں جنگ لڑ رہے، دو ملک آپس میں کیا ہو رہے؟ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی فلسطین ایک ملک ہے، اسرائیل ایک ملک ہے، جب دونوں میں وار ہو گیا تو کیا کہہ رہے؟ آتنکوادیوں نے اسرائیل ایک ملک پر حملہ کیا ہے، دہشت گردوں نے ایک ملک پر حملہ کیا۔ یہاں نہیں کہہ سکتے آپ دو ملکوں کے اندر وار ہو گیا، دو ملکوں کے اندر کوئی پہلی مرتبہ ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ دو ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ تو کس سے چلا آ رہا ہے؟ تاریخ فلسطین آپ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ فلسطین، میرے پاس کتاب، میں نے کل میری نظر گئی اس کے اوپر، اور ساری تصویریں آج جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے نا، بم باری اس کے اوپر پڑ رہی ہے، اور بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہے، دھواں اڑ رہا ہے، اور بچے بل بلا رہے ہیں، یہ جو آج سوشل میڈیا پر تصویریں آ رہی ہیں، وہ تاریخ فلسطین مجھ کو خرید کے بھی 10-12 سال ہو گئے، اور اس کتاب کے اگلے اور پیچھے جو پٹا ہوتا ہے، اس پٹے کے اوپر وہی فرنٹ پہ وہی تصویریں ہیں جو آج نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ، یہ ظلم کا سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ فرق یہ تھا، فرق اتنا ہی تھا کہ 75 سالوں سے مظلوموں کو دبایا جاتا تھا، فرق اتنا ہی تھا کہ مسلم قوم کو اور فلسطینی قوم کو دبایا جاتا تھا، ان پر حملے کیے جاتے تھے، اسی لیے لوگوں کو اس کی طرف کان دھرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، فرق اتنا ہی ہے۔ اور آج کیا ہو گیا ہے، یا ابھی جو چل رہا ہے جو مسئلہ یہ ہوا کہ ابھی مسلم قوم نے اور اقلیتی قوم نے اور ایک مظلوم قوم نے اپنے دفاع کے طور پر جو پلٹوار کیا، جو حملہ کیا ہے، لوگوں کو کیا یہ برداشت نہیں ہوا، لوگوں کو کیا نہیں ہوا، حالانکہ یہ ان کی آپسی ایک زمین کی جنگ ہے، آزادی کی جنگ ہے، اپنی زندگی کی آزادی جنگ، اس طرح سے ہم نے بھی لڑی ہے، جنگ آزادی ملک ہندوستان میں بھی لڑی ہے نا، 1947 کے اندر، 1947 میں جب ملک ہندوستان آزاد ہو گیا، اس سے پہلے انگریزوں کا تسلط تھا، اس سے پہلے ملک ہندوستان پر غیروں کا تسلط تھا، تو سب مل کے جنگ لڑنا اس وقت سب پر فرض تھا، مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو، جو بھی ہندوستان کا رہنے والا ہے، سب لوگوں پر اس وقت میں لازم تھا کہ وہ سب مل کر اور ایک جھوٹ ہو کر کیا کرے؟ انگریزوں کا مقابلہ کرے۔ کیا وہ دہشت گردی تھی؟ انگریزوں کا مقابلہ کرنا دہشت گردی تھی؟ کتنے سرماؤں نے اس وقت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سبھاش چندر بوس، اسی طرح بھگت سنگھ ہے، اشفاق اللہ خان ہے، شہید عبد الحمید ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، جھانسی کے رانی ہیں۔ کیا آپ ان کو دہشت گرد کہیں گے کہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے، اپنی قوم کی آزادی کے لیے اور اپنے ملک اور اپنے زمین کو چھڑانے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ایک قوم جو ظالمانہ تسلط جس کا تھا اس کو اپنے ملک سے کھدیڑ کر باہر کر دیا، تو ان کے اس عمل کو آپ دہشت گردی کا نام دیں گے؟ یہی عمل آج فلسطینی اسرائیلیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 1917 کے اندر جب یہودی قوم کو، ویسے تو تاریخ جب آپ پڑھو گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنی زبردست قوم ہے یہودی، ہر وقت اس کو کہیں نہ کہیں ان کے سازشوں اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کئی ممالک سے ان کو ہگاڑا گیا ہے۔ ان کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے ان کی خباثت شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب یہود کی تاریخ کی ابتدا بیان فرمائی ہے، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، اور حسد میں اتنے اندھے ہو گئے، جلن میں اتنے اندھے ہو گئے کہ کوئی دشمن بھی کسی دشمن کے ساتھ ایسا ویوہار نہیں کرتا جیسا ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا، کہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے اس پر رحم نہیں کھایا، باپ پہ رحم نہیں کھایا، باپ کے تلملاہٹ پر رحم نہیں کھایا، اور اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب کھا رہا ہے، بھوکے ہیں، زندہ ہیں، مر گئے، کوئی خبر نہیں۔ بعد میں جب خبر لینے کے لیے آئے تو پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے لے لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے کے ساتھ میں جب پکڑا تو دوبارہ سارے بھائی آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی نہیں، یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے۔ سگے بھائی کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہنے والے یہیں سے، یہ جو بھائی تھے نا، یہیں سے آگے یہودوں کی نسلیں آگے بڑھی ہیں، یہودوں کی جو نسل آگے بڑھی ہے یہاں سے بڑھی ہے۔ اور کئی علاقے آپ دیکھیں، تاریخ کی کتابیں جب آپ پڑھو گے تو کئی ممالک سے ان کو نکالا گیا ہے، اور کس سن میں، کس سال کے اندر اور کس صدی کے اندر یہودوں کو نکالا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی آگے بڑھے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اسی لیے عیسائی اور یہودیوں کے اندر ہر وقت جنگ لڑی ہے، جنگ چلی آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور کئی نبیوں کو قتل کیا ہے اس قوم نے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے والے بھی یہی یہودی قوم تھے۔ اور بہت چند ہیں، بہت کیا ہے، چند ہے۔ جب برطانیہ سے 1917 کے اندر جب ان کو نکالا گیا، ساری دنیا والوں نے اس کو دھکارا، کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ترکی سلطنت عثمانی اس وقت قائم تھی، سلطنت عثمانی ان کی پناہ گاہ تھی، اسی لیے سلطنت عثمانیہ میں آ کر اپنے آپ کو پناہ گزین سمجھتے تھے اور امن کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن ان کی فطرت سے وہ مجبور تھے نا، جہاں جائیں گے وہاں گن مچائیں گے، جہاں جائیں گے وہاں سازشیں کریں گے، وہاں پلاننگ کریں گے اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں آج اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل ایک ایسا چھوٹا سا خطہ ہے کہ جس کے ارد گرد 5-6 اسلامک ممالک ہے، اردن ہے، جارڈن، لبنان، ملک شام، اسی طرح سعودی عرب، مصر، یہ سارے اسلامک کنٹریاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کمبخت نے، اسرائیل نے سارے کنٹریوں کو آپس میں لڑا دیا۔ اس کے فطرت کے اندر داخل ہے مسلمانوں کو اور دوسری قوموں کو آپس میں لڑا کے کمزور کر دینا اور وہاں پہ جا کے حکومت کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ میں آنے سے پہلے مدینے کے اندر اوس اور خزرج 2 قبیلے آباد تھے، اور ایک یہودی قوم ان دونوں کے اندر آپس میں ہر وقت لڑائی لڑواتی تھی اور جھگڑے لگواتی تھی۔ یہ جب بھی آپس میں لڑتے یہود کے پاس آتے اور اپنا فیصلہ اور اپنا مقدمہ لیتے، اور یہ ان کے اوپر حکومت کر کے ان کے دونوں کے درمیان فیصلہ کرتا۔ جو فیصلہ کرے گا وہ طاقتور ہوگا نا، جو فیصلہ کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ طاقتور ہوگا، وہ اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے ان دونوں کو آپس میں لڑواتے تھے اور لڑوا کے حکومت یہودی کیا کرتے تھے۔ لیکن جس وقت میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، اوس اور خزرج کی جو دشمنی ہے، جو جھگڑا ہے، وہ ہمیشہ کے واسطے ختم ہو گیا۔ ہمیشہ کے لیے ان کا جھگڑا ختم ہو گیا، اور اوس اور خزرج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے ان کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو یہودیوں کی حکومت مدینے کے اندر ختم ہو گئی، مدینے سے نکال دیا، خیبر کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عرب سے نکالا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ لڑی، خیبر سے بھی ان کو نکالا۔ لیکن جب دور عمری آیا، جب دور خلافت عمری آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب دور آیا ہے، انہوں نے عرب سے یہودی قوم کو نکال دیا۔ اسی وقت سے بھی ان کو نکالا جا رہا ہے، کبھی اس ملک سے، کبھی اس ملک سے، کبھی اس کنٹری سے، کبھی دوسری کنٹری میں۔ جرمنی سے نکالا گیا، آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہوگی، سنا ہوگا، جرمنی کے اندر ان کا نرسنگار کیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، 7 لاکھ یہودیوں کو مار دیا گیا۔ ہٹلر نے مارا تھا نا۔ مسلم آبادی زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑی آبادی ہے۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے بچوں کو، ان کے عورتوں کو، ان کے مردوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے بیماروں کو، سب کو قتل کر دیا گیا۔ چند یہودیوں کو چھوڑا گیا اس لیے تاکہ قوم جان سکے، یہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ان کی حقیقت آج بہت سارے لوگ ان کے حق میں، اس لیے کہ میں نے جو ٹاپک چھیڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تک 75 سالوں سے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا تھا، کسی کی نیند نہیں جاگی، اور آج چند یہودی کیا مارے گئے؟
تو سب لوگ تلملاہٹ کے مارے چیخنے لگے, میڈیا پر چلانے لگے, اتنا دوگلا پن کیوں؟ مسلمانوں کا خون پانی ہے اور یہودیوں کا خون ہے. اتنی انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ مسلمان کوئی انسان نہیں ہے. حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اعتبار سے جتنی جنگ اصول, جنگ پیمانے, جنگی قوانین, جنگ قواعد جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں کسی بھی اور مذہب کے اندر جنگی قوانین جتنا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اتنا کسی اور مذہب میں نہیں ہے. سب سے پہلے جنگ کرنے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا صلح کی پیشکش کی جائے, چاہے کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, صلح کی پیشکش کی جائے. یہ اسلام صلح والا مذہب, امن والا مذہب ہے. اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے, اس کے بعد جزیہ کی پیشکش کی جائے. اور جو ظلم کرے ان کے اوپر حملہ کرنے کا حکم ہے. پھر ساتھ میں یہ قانون لگا دیا گیا, عورتوں پر حملہ نہیں کرنا ہے, بچوں پہ حملہ نہیں کرنا ہے, اور بوڑھوں پر حملہ نہیں کرنا ہے, بیماروں پر حملہ نہیں کرنا ہے, اور مذہب کے پادریوں پر حملہ نہیں کرنا ہے, اور ان کے عبادت گاہوں پر حملہ نہیں کرنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول ہیں, اسلام کے بتائے ہوئے. اور آپ کہتے ہو کہ اسلام یہ دہشت گرد والا مذہب ہے. جب 1917 کے اندر جرمنی سے ان کو نکالا گیا, ساری دنیا کے اندر مظلومانہ انداز میں لوگوں کے سامنے پناہ کے لیے بھیک مانگا کرتے تھے. کسی نے پناہ نہیں دی, لیکن فلسطینیوں نے ان کو اپنے یہاں پر جگہ دے دی. اور اقوام متحدہ کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے. اقوام متحدہ آج جو ہے ساری دنیا کی ایک قوم بنائی گئی ہے, ایک کمیٹی بنائی گئی اقوام متحدہ کے نام سے. جہاں پر بھی کہیں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اقوام متحدہ اس کو حل کرتی ہے. لیکن آج وہ مجرمانہ کارروائی کر رہی ہے, مجرمانہ اپنا انداز بتا رہی ہے. اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا, یورپ کا اور امریکہ کا بھی اس میں بڑا دخل تھا. فلسطینیوں کو کہا گیا کہ آپ اس کے اندر ان کو جگہ دے دیجئے, پناہ دے دیجئے, ہم آپ کی مدد کریں گے. 1917 میں جب آئے ہیں وہاں سے فلسطینیوں کے اندر, تو ان کی تعداد بڑھتے 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 1948 کے اندر اسرائیل کا انہوں نے اپنا ایک ملک قائم کیا اور ایک کنٹری کے نام سے اعلان کر دیا گیا. اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے فلسطینیوں کے زمین پر قبضہ کیا جانے لگا. اور ایک بات یاد رکھے, فلسطینی جو زمین ہے نا, یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور یہودیت کے لیے بھی اور عیسائیت کے لیے بھی بہت مقدس زمین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں کے لیے وہاں پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیت المقدس. تاریخ میں اس کو ایلیا کے نام سے, اور عربی کے اندر القدس کے نام سے, اور اردو کے اندر اس کو بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے. اور بڑی برکت والی جگہ ہے. قرآن کریم میں بلا واسطہ 70 مرتبہ اس جگہ کا, اس علاقے کا تذکرہ آیا ہے. اور وہ جگہ برکت والی اس لیے بھی ہے کہ اس سرزمین میں انبیاء کرام جتنے اس سرزمین میں آئے ہیں, دنیا کے کسی اور خطے میں اتنے انبیاء کرام نہیں آئے ہیں. پیدائش کی جگہ انبیاء کرام کی سرزمینیں مقدس ہیں, وہی بیت المقدس ہیں. اس علاقے میں کئی انبیاء پیدا ہو گئے, کئی انبیاء دفن ہیں وہاں پہ. اور ایک بات, ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر ہے, وہ سفر بھی بیت المقدس سے ہو کر, بیت المقدس سے ہو کر آسمانوں کی طرف ہوا. اسی لیے ہمارے لیے بھی وہ مقدس جگہ ہے. اور مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے تو اسلام کا سب سے پہلا قبلہ, مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ, قبلہ اول 16 سے 17 مہینے تک اللہ کے رسول نے بیت المقدس کے جانب, مسجد اقصی کے جانب رک کر کے کیا کیے ہیں, نمازیں ادا کی. اسی لیے بھی مسلمانوں کے لیے وہ مقدس جگہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو مسجد قائم کی گئی وہ کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد الحرام, کعبۃ اللہ, یہ بیت اللہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے. دوسری پوچھا حضرت ابو ذر غفاری نے, یا رسول اللہ دوسری مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد الاقصی. کون سی مسجد ہے؟ مسجد الاقصی. مسجد کا نام, یہ مسجد جو ہے نا, یہ مسلمانوں کی نشانی ہے, مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. مسجد تمہاری چرچ ہے, تم لوگوں کی کیا ہے, عبادت گاہیں ہیں. یہ ہماری مسجد سے پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی علامت ہے. روز اول سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس مسجد کو جناتوں کے ذریعے تعمیر کروایا تو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی, اے اللہ, اس مسجد میں جو بندہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا, جو بندہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو نماز پڑھ کے جب لوٹے گا تو اے اللہ تو اس کو ایسے پاک صاف بنا کے لوٹانا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے.
ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے کون آئے گا؟ بولو، مسلمان ہی آئیں گے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری نے کہ ان دونوں مسجدوں کے تعمیر میں کتنے سال کا وقفہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 40 عامہ، 40 سال کا فاصلہ ہے دونوں مسجدوں کے درمیان۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسجد الحرام میں نماز پڑھے گا اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، جو میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اس کو دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 25,000 کا ثواب ملے گا، ایک روایت میں 50,000 کا ثواب ہے، اور جو مسجد الاقصی کے اندر نماز پڑھے گا دیگر مسجدوں کے مقابلے میں اسے 1000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ پورے روئے زمین پر 3 مسجدوں کے علاوہ بغرض ثواب، بغرض عبادت، بغرض قربت 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں سے ایک مسجد الحرام، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا ایمان اس سے جڑا ہوا ہے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر جہاں قائم ہوگا وہ بھی فلسطین کی سرزمین ہے۔ کون سی سرزمین ہے؟ دجال 3 مسجدوں میں 3 علاقے میں داخل نہیں ہو سکے گا، ایک مسجد الحرام، ایک مسجد نبوی ہے، مدینہ المنورہ ہے، اسی طرح ایک مسجد الاقصی ہے، وہاں پر داخل نہیں ہو سکے گا، اور دجال کا خاتمہ بھی اسی علاقے میں اور اسی سرزمین کے اندر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین کی ہے، اور جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو وہاں فلسطین کے سرزمین کے اندر نزول ہوں گے، وہاں پر ان کو اتارا جائے گا، اور دجال کا خاتمہ بھی اسی سرزمین کے علاقے میں ہوگا۔ بڑی تاریخ جڑی ہے فلسطین سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور خلافت میں بغیر خون بہائے، ایک قطرہ بھی زمین پہ بہائے بغیر، مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو اور فلسطین کو فتح کیا ہے۔ اور عیسائیوں کی اس وقت میں ان پر حکومت تھی، عیسائیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو اور فلسطین کو آپ کے حوالے کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا جو امیر المؤمنین ہے عمر بن خطاب وہ یہاں آ جائے اور ہمارے ہاتھ سے چابی لے لے، بغیر لڑے بغیر خون بہائے ہم چابی آپ کے حوالے کریں گے۔ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امین هذه الامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط روانہ کیا، اس لیے کہ چاہتے تو لڑ کے لے سکتے تھے، لیکن لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے تو خون بہے گا، لڑیں گے تو جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا۔ اس جنگ جب بھی ہوتی ہے نا، نقصان کے علاوہ کچھ دے کر نہیں جاتی ہے، اسی لیے اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام لڑائی اور جھگڑے کو پسند نہیں کرتا ہے، ہر وقت صلح کی بات کرتا ہے، ہر وقت امن کی بات کرتا ہے۔ ابھی 75 سال سے کوئی ایک ملک جو ہے ایک مظلوم قوم پر بمباری کر رہا ہوں، وہاں پر بم برساتا ہوں اور میزائل برساتا ہوں اور وہاں کی عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتا ہوں، آپ کیا کہیں گے بتاؤ؟ یوں ہی برداشت کرتے رہیں، یوں ہی سہتے رہیں؟ جب بات موت پر آئی نا، ان کی جان پر جب بن آئی ہے، انہوں نے اس کے بعد حملہ کیا ہے۔ جب بلی پر بھی موت منڈلاتی نظر آتی ہے نا، وہ شیر پہ حملہ کر دیتی ہے۔ آج انہوں نے پلٹوار کیا ہے مسلمانوں پر، دیکھیں ایک انہوں نے حملہ کیا، اس کے بعد سے میسائل کی بھرمار وہاں سے شروع ہو گئی ہے، لیکن میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا ہے۔ میڈیا کے اندر ایک جھوٹ یہ بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ حماس والوں نے اسرائیل کے عورتوں کو پکڑا، ان کی عورتوں کو ننگا کیا اور ان کی عورتوں کو ننگا کر کر ان کے ساتھ ریپ کیا اور ان کو ننگا گلیوں کے اندر دوڑایا گیا۔ یہ جب آپ اتنا کہہ رہے ہوں، اس کے ویڈیو اور فوٹو آپ کو نظر نہیں آئے؟ کہاں ہے؟ اگر ہوں گے تو بتا دو سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ بتا دیا جائے نا۔ پل پل کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، پل پل کی ویڈیوز اور فوٹوز وہاں سے آ رہے ہیں، پہلے دن سے لے کر آج تک کی ساری خبریں وہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ کی میڈیا والے وہاں پر گردشیں اور چکر لگا رہے ہیں، آپ کو یہ فوٹو اور ویڈیو نظر نہیں آئے؟ بتا دو میڈیا پر، بتا دو اسکرین پہ لوگوں کے سامنے سچائی کیا ہے۔ مسلمان ہرگز کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ باقاعدہ ایسے ویڈیو سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو اور بچوں کو چھوڑ دیا ہے اسرائیل کے حوالے، ان کے حوالے کر دیا ہے اور ان کی بیماروں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ میڈیا میں نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اگر میڈیا میں بتائیں گے نا تو مسلمانوں کی پازیٹیو جو پرچائی ہے، پازیٹیو جو صفت ہے، وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی، پھر لوگ گالی دینے کے بجائے دعائیں دینے لگیں گے، اور وہ آپ کو برداشت نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو کیا نہیں ہوگا؟ برداشت نہیں ہوگا۔
یہ ارض فلسطین، فلسطین کی سرزمین، یہ تینوں مذہب والوں کے لیے مقدس رہی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے خط روانہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میرے وہاں جانے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے کہ امیر المؤمنین آپ نہ جائیں، اس لیے کہ آپ چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جان کے خطرہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یہاں کی حکومت کے ڈگمگانے کا خطرہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے وہاں جانے سے خون کے بہے بغیر اگر ایک ملک ہمارے ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو عمر بن خطاب 100 دفعہ وہاں جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کے حوالے بغیر لڑے بیت المقدس آئی ہے۔ 1300 سال تک مسلمانوں نے اس پر حکومت فرمائی ہے، اور بغیر کسی ظلم کے عورتیں، بچے، بوڑھے اور کوئی دوسرے مذہب کے ماننے والے سب پر انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، امن کے ساتھ حکومت کی ہے۔ بتا دو، تاریخ گواہ ہے، بتا دو آپ جب دوبارہ عیسائیوں نے اس پر حملہ کیا اور قبضہ کیا ہے تو 3 دن تک گھٹنوں تک سارا فلسطین خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ تاریخ فلسطین اٹھا کر دیکھو، آپ کو ایک دن کے ساتھ، ایک سال کے ساتھ، ایک صدی کے ساتھ اس کے اندر آپ کو تاریخ ملیں گی۔ عورتوں کا خون، بچوں کا خون، بوڑھوں کا خون، بیماروں کا خون، مظلوموں کا خون ڈوبا ہوا تھا فلسطین سارا کے سارا خون میں۔ مسلمانوں کی طرح حکومت آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے۔ امن کے ساتھ حکومت کرنا اسلام کا شیوا ہے، انصاف کے ساتھ حکومت کرنا یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے تو سارے مذاہب وہاں ایک ساتھ اکٹھے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول اگر چاہتے نا اسی وقت یہ فیصلہ کر دیتے، یہود و نصارہ، منافقین سب کے سب، اور جو مجھے نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر چلے جائے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کیا، کبھی بھی یہ فیصلہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، بیت المقدس اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 مرتبہ مسلمانوں نے فتح کیا ہے، 2 مرتبہ، لیکن جب دوسری مرتبہ فتح کیا اس کے بعد 1967 میں اسرائیل والوں نے، یہ یہودی قوم نے بیت المقدس پر اور اس مقدس جگہ پر جو فلسطین کے دارالحکومت ہے اس پر دوبارہ قبضہ کیا، اور آج تک انہی کا قبضہ ہے۔ مسجد پر کبھی حملہ کرنا، مسجد کے اندر بمباری کرنا اور گولیوں والی فائرنگ کر دینا اور اس کے اندر کے ستونوں کو کھوکھلا کر دینا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی علامت ہے اور کبھی نہ کبھی یہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں لگیں گی اور ان کے قبضے میں جائیں گی، اس کو ختم کرنے کی ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات، آج جو ہے نا الیکٹرانک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس کی ناری اور اس کا جو قبضہ ہے یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جب گوگل پہ سرچ کرتے ہیں مسجد اقصی، آپ کے سامنے آتی ہے وہ پیلے کلر کی گنبد والی مسجد، پیلے کلر کی یہ گنبد والی مسجد، یہ پیلے کلر کی گنبد والی مسجد یہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ اس کے قریب کے اندر مشرقی جانب میں ایک مسجد ہے، اس کا جو سرمائی کلر، کالا سیاہی مائل جو کلر والا جو گنبد ہے اس کا نام مسجد اقصی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے دل سے آپ جب سرچ کرتے ہیں نا، مسلمانوں کے دل سے مسجد اقصی کی اہمیت کو، اس کے شان و شوکت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی حقیقت کو، اس کے سچائی کو اور اس کے مرتبے کو مٹانے کے لیے اور اس کی گھٹانے کے لیے یہ یہودیوں نے یہ چال چلی ہے کہ مسجد اقصی کی ڈپلیکیٹ مسجد سامنے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر ہم کل کو حقیقی مسجد اقصی کو اگر گرا دیں تو مسلمانوں کو اس کی خبر بھی نہ ہو، مسلمانوں کو اس کی بدل بھی نہ لگے اور مسلمانوں کو اس کا درد نہ ہو، اس کی پریشانی نہ ہو، اس لیے اس نے سامنے کیا کیا ہے، ڈپلیکیٹ مسجد بنا کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہمیں یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو فلسطین کی تاریخ اور مسجد اقصی کی تاریخ اور اس کی سچائی لوگوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے، بتائیں کہ بیٹا یہ مسجد اقصی ہے اور یہ مسجد اقصی کا ڈپلیکیٹ ہے۔ اگر کل کو کچھ آ جاتی ہے، ہر امت مسلمہ کے بچے پر یہ لازم ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کرے۔ کس کی حفاظت کریں؟ مسجد اقصی کی حفاظت کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ آج مسلمان پیسا جا رہا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، کبھی برما کے اندر، کبھی ملک شام کے اندر، کبھی کشمیر کے اندر، اور ہر وقت ایسی خبریں آتی ہیں جب کسی قوم پر بمباری ہوتی ہے، کسی قوم پر جب ظلم ہوتا ہے، کسی قوم پر قتل و غارت گری کے حملے ہوتے ہیں، اس وقت میڈیا ایکٹیو ہوتی ہے، لیکن جب مسلمان پر حملہ ہوتا ہے یا مسلمان کی پسنے کی باری آتی ہے اور ان کا خون بہایا جاتا ہے، اس وقت میڈیا کیا ہو جاتی ہے؟
خاموش ہو جاتی ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی میں میڈیا غلط پروپیگنڈا کرتی ہیں اور مسلمانوں کا ایک طبقہ اس کے اندر ملوث ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی کے اندر وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہیں. کل ایک ویڈیو سامنے آئی، اسرائیلی لوگوں کے حق میں پوجا کی جا رہی ہے، اسرائیلی لوگوں کے حق میں ان کی ترقی کے لیے اور ان کی جیت کے لیے اور ان کے قوم کے فتح کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کے حول کیا جا رہا ہے اور پوجا پاٹ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان بالکل بےحس بنا پڑا ہے. کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، جو لڑ رہا ہے لڑنے دو، مر رہا ہے مرنے دو. یہ کرکٹ میچ کی طرح لوگ اس طرح سے اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کرکٹ میچ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ایک عزت کا مسئلہ ہے، آزادی کا مسئلہ ہے، اور لوگوں کے عزت اور نفس کا مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور لوگ اس کو مزے سے کیا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر گرم ہے اور دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. آج امت مسلمہ کو چاہیے جتنا اپنے بساط میں ہے اتنا مسجد اقصی کے لیے دعا کریں اور مسجد اقصی کے لیے روزے رکھے، بیت المقدس کے لیے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جان کی طرح ہیں. اگر جسم کے کسی حصے کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے پورا جسم کھلملا جاتا ہے. اسی طرح پورے روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا درد ہم کو بھی ہونا چاہیے، پریشانی ہم کو بھی ہونی چاہیے، تکلیف ہم کو بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو آج مصیبت ان پر آئی ہے وہ مصیبت کل ہم پر بھی آ سکتی ہے نا، بولو آ سکتی ہے. اسی لیے آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام سر بلند ہے اور ہر وقت سر بلند رہے گا، اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. لیکن قرآن کریم کہتا ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا ان کنتم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم کبھی بھی غم نہ کرنا اور کبھی گھبرانا نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی فاتح رہو گے، تم ہی غالب رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے مسلمان اور مومن بن جاؤ. مسلمان بننا، ایمان والا بننا یہ شرط ہے. اللہ فتح ہمارے مقدر کر دے گا، کامیابی ہمارے مقدر کر دے گا. اسی لیے آج جتنے بھی اس مجمع میں بیٹھے ہیں میری ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے دعاؤں کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے دعاؤں کے اندر ان کو یاد کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کریں اے اللہ جس طرح سے تو نے بدر میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے، اے اللہ فلسطین والوں کی بھی مدد فرمائیں. آج مسلمانوں کی نظریں کس طرف جا رہی ہے پتہ ہے کہ اسلامک کنٹریاں ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ 56 ممالک اسلام کی ہیں، یہ کنٹریاں ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ یہ ساتھ دے یا نہ دے، اللہ اگر ان کا ساتھ دے دے تو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہ سعودی عرب کی ضرورت ہے، نہ لبنان کی ضرورت ہے، نہ اردن کی ضرورت ہے، نہ ترکی کی ضرورت ہے. اگر اللہ ہمارے، بولو اللہ ہمارے ساتھ ہیں. ایران والے یہ شیعہ مذہب کو ماننے والے ہیں، یہ شیعہ کا ان پر قبضہ ہے، اور سعودی عرب پر سنی مذہب والوں کا قبضہ ہے. یہ یہودی قوم نے کیا کیا؟ ان دو کنٹریوں کو آپس میں لڑا دیا، شیعہ سنی کی جنگ کر دی. لبنان میں 57% مسلمان رہا کرتے تھے اور 40% عیسائی رہا کرتے تھے، 3% باقی کے مذہب کے ماننے والے رہا کرتے تھے. لیکن اس یہودی قوم نے جو 57% جو مسلمان رہتے تھے ان کے اندر آپس میں سنی اور شیعہ کا جھگڑا لگا کے دونوں کو دو مذہب کے اندر، دو گروہ کے اندر بانٹ دیا. یہاں پر پھر قبضہ لبنان پہ بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور پیچھے سے حکومت کر رہا ہے یہودی مذہب والا. مسلمانوں کو بھی تھوڑی ہوش مندی کے ناخن چبانا چاہیے، مسلمانوں کو بھی عقل مندی کا اظہار کرنا چاہیے، بیداری کا اظہار کرنا چاہیے. گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل؟ جسے بھی بیدار ہونا ہے وہ ابھی بیدار ہو جائے. مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں. آپ کو اگر سچائی کا علم ہے سوشل میڈیا پر آ جائیں اور اس کا اظہار کریں، اس لیے کہ نیگیٹو باتیں کرنے والے سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. دیہات میں بیٹھنے والا بندہ وہ تاریخ کی کتاب نہیں پڑھے گا. تاریخ کی کتابوں کے پڑھنے کا جو ہے ٹائم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو دوسرے مذہب والے کیا پڑھیں گے؟ آج انٹرنیٹ کو دیکھنے کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کو پڑھنے کا زمانہ ہے، اس پر آپ کو آنا پڑے گا اور اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا پڑے گا.
ابھی کے اعتبار سے ہم کو کرنے کے لیے کرنے والے کام کیا ہیں؟ اپنے اپنے مساجد کے اندر اپنے اپنے اماموں کے سامنے جا کے عاجزانہ درخواست کریں کہ امام صاحب اپنے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ شروع کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے جب بھی امت مسلمہ پر ایک طرح اجتماعی اعتبار سے حال آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کے ذریعے ان کے لیے دعا کرتے تھے اور دشمنوں کے لیے بددعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ان سے کہے کہ آپ جو ہے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ شروع کر دیجئے اور انفرادی اعتبار سے صدقات کا اہتمام کیجئے، خیرات کا اہتمام کیجئے، اور عورتوں سے کہیے کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو جھگڑا ہے یہ جنگ آزادی کا جھگڑا ہے، یہ مظلوم اور ظالم قوم کا دونوں کے بیچ کا جھگڑا ہے، یہ انصاف اور ظلم کا جھگڑا ہے، یہ انہیں بتائیں اور ان سے کہیں کہ آپ فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، اپنے دعاؤں میں مصلے پر آنسو بہا کے اللہ کے سامنے ان کی مدد کے لیے دعائیں کریں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، وہاں جا کے جنگ لڑ نہیں کر سکتے تو یہاں رہتے ہوئے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ تو آج وہ لوگ کون ان کے لیے دعا کریں گا؟ صدقات و خیرات کے ذریعے، روزے رکھ کے، استغفار کے ذریعے، حسب اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ والے اذکار اللہ کے سامنے کہے، اللہ جلدی سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت وہاں پر بھیج دے اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں،